وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سیلاب سے پاکستان کے جی ڈی پی میں 2% سے زیادہ کمی کا امکان ہے۔ کھڑی فصلیں تباہ، مکانات اور اہم انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا۔ غذائی عدم تحفظ سے نمٹ رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کا کام جاری ہے۔ خوراک کی کمی، تعمیر نو اور بحالی کے کام میں ترکی مدد کرے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ترک صدر طیب اردوان سے گفتگو۔ سندھ میں سیلاب کی صورتحال برقرار، بدین میں کئی گاؤں زیر آب، متاثرین کی نقل مکانی جاری۔ پنگریوں شہر کے قریب کئی گاؤں پانی میں ڈوب گئے۔ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، منچھر جھیل میں بھی پانی بڑھنے لگا۔ منچھر جھیل کو کٹ لگا کر دادو شہر کو بچانے کی کوششیں تیز۔ میرپور خاص، سانگڑ، خیرپور، سکھر اور لاڑکانہ کے بھی کئی گاؤں پانی میں ڈوب گئے۔ متاثرین سیلاب کی حیدرآباد اور کراچی کی طرف نقل مکانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سیلابی صورتحال کے لیے کوآرڈینیشن میکینزم بنانے بارے اجلاس۔ مراد علی شاہ نے کہا کوٹری میں ابھی تک اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ مختلف ڈرین کا پانی جانے سے منچھر جھیل میں پانی بڑھ رہا ہے۔ پانی کچھ کم ہونے کی امید ہے۔ سیکرٹری آبپاشی سہیل قریشی، رسول بخش چانڈی اور ڈاکٹر عزرا پیچوہو نے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی حاملہ خواتین کا خصوصی خیال رکھنے کی ہدایت۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اس سے بڑی قدرتی آزمائش، اس سے بڑی لفظ ان کا تھا کلائمیٹ کارنیج، یعنی جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے تباہ کاری ہوئی ہے وہ نہیں دیکھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سیلاب سے سندھ میں بڑی تباہی ہوئی ہے۔ یو این سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اتنی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ پوری دنیا نے ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج کا سامنا کرنا ہے۔ جب سے یہ خطہ بنا پہلے کبھی ایسی تباہی نہیں ہوئی۔ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے۔ کسانوں کو 350 ارب کا نقصان ہوا۔ زراعت اور لائف سٹاک کا اربوں روپے کا نقصان ہو چکا۔ لوگوں کی بحالی کا پروگرام بنایا ہے۔ لاڑکانہ ڈویژن میں سیلاب سے 166 تعلقہ اور 260 یونین کونسل متاثر ہوئی ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے 20 اگست سے ہونے والی امدادی سرگرمیوں اور نقصانات کی تفصیل جاری کر دی۔ بتایا کہ سندھ کابینہ نے گندم کی قیمت 4000 روپے فی من کر دی ہے۔ فصل کی تیاری کے لیے ہاریوں کو بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ اس سال گندم نہ ہوئی تو قحط جیسی صورتحال ہو سکتی ہے۔